بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا دفاع انہی میں سے بعض کا بعض کے ذریعے سے نہ کرتے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ دنیا جہان کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر فساد کو روکنا یہ ضروری ہے، اور ہمیشہ سے اس فساد کو روکا جاتا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ایسا جاندار ہے، اگر یہ درندگی پہ آ جائے تو یہ دنیا کا بدترین درندہ ثابت ہوتا ہے۔ جب تک اس کی گردن توڑ نہ دی جائے، اس کے کلیجے کو پھاڑ نہ دیا جائے، اس وقت تک اس کا فسادی دل قرار نہیں پاتا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شروع سے ہی ایسا نظام قائم فرمایا، نبی آتے تھے، سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، جن کی طبیعتوں میں سلامتی ہوتی تھی، فطرتوں میں سلامتی ہوتی تھی، وہ نبی کی اطاعت کر لیتے تھے، اور جن کے دل فسادی ہوتے تھے ان پر آسمانوں سے عذاب اترتا تھا۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام آئے تو پانیوں کا عذاب، اور ساری کی ساری قوم کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح کبھی آندھیوں طوفانوں کا عذاب، اور فرعون اور اس کی پوری طاقت کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ سلسلہ قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اس امت پر بطور خاص اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ فساد کو دور کرنے کے لیے، دور تو کرنا ضروری ہے، دور کرنے کے لیے آسمانوں سے ایسا عذاب اترے کہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، یہ تو نہیں ہوا۔ البتہ کئی اور نظام قائم کیے ہیں جس کے ذریعے سے شریف الطبع اور نیک لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، اور فساد والے لوگوں کا فساد دور ہوتا ہے، رفع ہوتا ہے۔ ایسے کئی نظام قائم کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نظام تو جہاد کا ہے، جس کا تھوڑا سا تذکرہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جاری رہے گا، اور کوئی نہ کوئی لوگ اس پر ہمیشہ گامزن رہیں گے، اور یہ جاری اور ساری رہے گا۔ چنانچہ جہاد میں اور آسمانی عذاب میں بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آسمان سے عذاب اترتا ہے تو پھر سارے لوگ ہی ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عام جاندار، معصوم، حشرات وغیرہ، ان میں سے بھی کچھ نہیں بچتا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کے موقع پر نسل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی جاندار تھا وہ سارا کا سارا ختم کر دیا گیا، اس میں کچھ بھی بچتا نہیں ہے۔ بخلاف جہاد کے کہ تمام جاندار محفوظ رہتے ہیں، جتنے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ رہتے ہیں، اور جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے نہیں مارے گئے، ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ ایک بڑا حصہ جو ہتھیار پھینک دے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جو گرفتار ہو جائے وہ بھی اکثر و بیشتر محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو بھاگ جاتے ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کو تحفظ مل جاتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگوں کے مرنے سے دنیا سے فساد دور ہو جاتا ہے، اور امن اور سکون واپس آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام انسانوں کے تحفظ کا یہ بھی قائم کیا گیا ہے، تعلیم و تعلم، قرآن پاک، دین کی تعلیم۔
चुनाचे वाज़ेह अहादीस हैं कि फरिश्ते अजाब लेकर उतर जाते हैं और देखते हैं कि लोगों के हालात वाकई ऐसे हैं कि अजाब उतर जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने और इसकी तालीम हासिल करने कराने की बरकत से वो अजाब वापस कर दिया जाता है और अल्लाह ताला सब से अजाब हटा लेते हैं और सबको दोबारा नए सिरे से संभलने का मौका नसीब हो जाता है, जीने का मौका नसीब हो जाता है। और एक बहुत बड़ा निज़ाम सुलहा का है, नेक लोगों के ज़रिए से भी अल्लाह ताला इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और फसादी लोगों को दूर करते रहते हैं और ऐसे लोगों से शरीफ लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। उसकी तफसीलात के लिए तो अच्छा खासा वक़्त दरकार है, लेकिन बड़े इजमाल के साथ सिर्फ एक हदीस मुबारक अर्ज़ करके उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह बात अर्ज़ करूँगा। वो अबदाल, जैसे हम सुनते रहते हैं, औलिया इकराम की एक किस्म है अबदाल। इसमें कुछ अबदाल होते हैं, कुछ गौस होते हैं, कुतब होते हैं, खिज़र होते हैं। तो यूं एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला है। इनके ज़रिए से भी अल्लाह ताला इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और कितनी ही अहादीस के अंदर इस निज़ाम का तज़किरा भी मौजूद है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर 300 आदमी ऐसे रहते हैं, अल्लाह की मखलूक़ात में से 300 आदमी हमेशा ऐसे रहते हैं कि जिनके दिल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की तरह के होते हैं। जो ईमानी कैफियत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, उनके साथ मेल खाने वाले इनके दिल होते हैं। और दुनिया में 40 आदमी ऐसे हमेशा रहते हैं कि जिनके दिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की तरह के होते हैं। और 700 आदमी हमेशा ऐसे होते हैं कि जिनके दिल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की तरह होते हैं। और 5 आदमी ऐसे होते हैं कि जिनके दिल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की तरह के होते हैं। और 3 आदमी ऐसे होते हैं कि जिनके दिल हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की तरह के होते हैं। और 1 आदमी ऐसा होता है कि जिसका दिल हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के साथ मेल खाता है। इसकी तफसील का तो अब मौका नहीं है, लेकिन इजमाल के साथ, इख्तिसार के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इनमें से एक है, अगर वो दुनिया से रुखसत हो जाए, इंतकाल कर जाए, तो पिछले जो 3 हैं उनमें से एक को इस मकाम पर फैज कर दिया जाता है, इस मकाम को खाली नहीं रहने दिया जाता। इसी तरह अगर 3 में से कोई एक कम हो जाए या वफात पा जाए तो 5 में से एक इनकी जगह ले लेता है। और अगर 5 में कमी हो तो फिर 40 में से कम हो तो 300 में से, 300 में से कम हो तो 700 में से, और अगर 700 में से कोई इंतकाल कर जाए तो फिर आम लोगों में से किसी एक को वो जगह, वो मर्तबा अता कर दिया जाता है। ये औलिया इकराम का एक ख़ास सिलसिला है जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। चुनाचे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी वजह से अल्लाह ताला जिंदगी और मौत देते हैं, बारिशें देते हैं और ज़मीनें सब्ज़े उगाती हैं, खेतियां उगाती हैं, और इन्हीं की बरकत से बलाएं और मुसीबतें दूर होती हैं। तो किसी ने इनसे पूछा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि इनके ज़रिए से ज़िंदगी और मौत देने का क्या मतलब है? तो उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह ताला से उम्मत के बढ़ने का सवाल करते हैं कि अल्लाह इस उम्मत में इजाफा फरमा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत में इजाफा फरमा देते हैं। और फिर जो जालिम और जाबर लोग होते हैं उनके लिए बद्दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी गर्दनों को तोड़ देते हैं।
اور یہ اللہ تعالیٰ سے بارشیں مانگتے ہیں تو اللہ بارشیں عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں تو زمینوں میں سبزے اور کھیتیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس امت سے مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے صلحاء کا، نیک لوگوں کا، کہ نیک لوگوں کو ہمیشہ قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی برکت سے ہمیں تحفظ مل رہا ہوتا ہے، ہماری حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو رہے ہوتے ہیں، اور احادیث کا ایک سلسلہ ہے جس کو سب کو یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس ابدال کی ایک بڑی تعداد ملک شام میں ہے، باقی پوری دنیا میں ہے لیکن ملک شام میں ان کی کثرت رہتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام والوں کو برا بلا نہ کہا کرو کہ ان میں ابدال ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ صلحاء لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں اور تحفظ کا ذریعہ ہیں، اور اسی طرح ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جن صفات کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے وہ انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ نماز روزہ وہ تو اپنی جگہ ضروری ہے ہی، لیکن انسانیت کی خیر خواہی چاہنا یہ وہ چیز ہے جو ان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو آپ پر ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ نبوت کی نشانی ہے کہ یہ پیچھے جالوت کا قصہ جو آپ نے پہلے نہ پڑھا نہ سنا لیکن آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔